نماز کے بعد تکبیرات پڑھے۔ حضرت ابو ہریرہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ ان 10 دنوں میں بھی ہاتھ مار کے بعد تکبیرات پڑھتے تھے۔ یعنی سب کے لیے تو ہے نا کہ صبح فجر کے 9 پر ایک ہے، پھر ابھی اثر تک، لیکن یہ حضرات دونوں یہ 10 دن ہی پڑھتے رہے۔ تکبیر کے جو الفاظ ہیں مصنف ابن ابی شیبہ میں 5697 نمبر پر حدیث ہے، اس میں ہے وہ صحیح۔ جس کا ارادہ قربانی کرنے کا ہو وہ اور اس کے سارے گھر والے، کیونکہ جو بھی قربانی آپ کریں گے وہ ایک قربانی ہو، 2 ہوں، وہ سارے گھر والے کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو کسی ایک آدمی کا ہاتھ اس قربانا چھری قربانی کو درست بات نہیں ہے۔ جب آپ نے ایک جانور دیا تو آپ کے سب چھوٹے بڑوں کی طرف سے ہے، ان لوگوں کی طرف سے جن کی روٹی ایک چولہے پر پکتی ہے، یعنی ایک گھر میں جتنے آتے ہیں جن کی روٹی ایک چولہے پر پکتی ہے ان کی طرف سے ایک قربانی سب کی طرف سے۔ لہٰذا تمام چھوٹے بڑے ان 10 دنوں میں جن کا ارادہ قربانی کا ہو وہ نہ ناخن کاٹیں نہ بات کاٹیں، جن کا ارادہ قربانی کا نہ ہو ان پر یہ پابندی نہیں۔ ان 10 دنوں کا اور جو بہترین عمل ہے وہ حج اور عمرہ ہے، اللہ جس کو نصیب کرے، اللہ کرے کہ سارے مسلمان کریں۔ پھر یہ کہ روزوں کا اہتمام، حضور کو 9 روزے رکھتے تھے لگاتار، ہر ماہ کے 3 ہر پیر اور جمعرات کا سورہ روزہ رکھتے تھے، اور ذوالحج کے ابتدائی 10 دنوں 9 دنوں۔ یہ ہے ابو داؤد کی حدیث نمبر 2437 اور البانی نے کہا یہ صحیح۔ 9 ذی الحج کا روزہ وہ 9 ذی الحج جو ہمارے ملک میں ہوگی، سعودی عرب والی نہیں، جو ہمارے ملک میں ہوگی، یعنی ہفتے والے دن، اس دن کا روزہ 2 سال کے گناہوں کی معافی کا سبب ہے۔ ایک دن کا روزہ رکھیں گے، 1 سال پچھلے کے گناہ، ایک آئندہ سال کے گناہ اللہ پاک معاف فرما دیں۔ یہ مسلم کی 1165 نمبر حدیث ہے۔ باقی یہ کہ صدقہ اور خیرات ان دنوں میں جو کر سکے وہ ضرور ہے۔ اب اس سے آگے کی باتیں کہ میں نے کہا کہ قربانی تمام انبیاء کی سنت ہے، تمام امتوں کی سنت ہے، لیکن واجب نہیں ہے۔ اب ذرا اس کے 2-3 دلائل سن لیں۔ الفتح الربانی مسند احمد کی شرح ہے، اس کی جلد نمبر 13 صفحہ 61۔ اس کے بعد معرفت السنن والآثار امام بیہقی کی جلد نمبر 7 صفحہ 198، روایت نمبر 5633۔ حضرت امام نووی جنہوں نے صحیح مسلم کی دنیا کی سب سے مشہور شرح کی ہے، ان کی کتاب شرح المہذب، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ حضرت امام نووی ان کا قول، ان کی تحقیق انہوں نے نقل کیا فتح الربانی میں۔ انہوں نے لکھا کہ صحیح حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں قربانی نہ کرتے تھے، اس ڈر سے کہ لوگ کہیں اس کو واجب نہ سمجھیں۔ اس کے بعد الفتح الربانی جلد نمبر 13 صفحہ 61 ہے، اور یہ جو امام بیہقی کا سنن الکبریٰ ہے اس کی جلد نمبر 9 صفحہ 265۔ سیدنا ابو مسعود بن عمر انصاری البدری، بدری صاحب ارشاد فرماتے ہیں کہ میں کسی سال اتنا مالدار ہوتا ہوں کہ دوسرے کے بعد اتنا مال نہیں ہوتا، لیکن میں جان بوجھ کر قربانی چھوڑ دیتا ہوں تاکہ لوگ یہ سمجھ لیں کہ قربانی واجب نہیں، یہ سنت۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ میزبان رسول، کیا مرتبہ ان کا، سارے گھر والوں کی طرف سے ایک بکری کی قربانی دیتے تھے۔ ان کی بیوی نے ایک دفعہ ان سے پوچھا کہ اس دفعہ میری طرف سے قربانی ہوں گے، بھائی ہر سال تیری طرف سے جو کیا میری طرف سے، بچے بچے کی طرف سے کیا، ایک قربانی سب کی۔ یہ فتح الباری جو بخاری شریف کی شرح اس میں بھی ہے، تو تلافظی میں بھی ہے ابن ماجہ۔ اب بھائی کچھ مسائل قربانی کے کہ قربانی کا جانور بیمار ہونے سے پہلے، عید سے پہلے بیمار ہو گیا، اس وجہ سے ذبح کرنا پڑ گیا تو نیا لینے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی قربانی اللہ نے قبول کر دی۔ مالک کو عید والے دن قربانی کا پورا ثواب ملے گا انشاءاللہ، اور قربانی کا جانور مر جائے یا چوری ہو جائے تو نیا لینے کی ضرورت نہیں۔ شیعہ حضرات کی صورت کے لیے میں بتا دوں کہ ان میں عام مشہور یہ ہے کہ خصی نہ
जानवर की कुर्बानी वो नहीं करते। उसमें अब ऐब आ गया तो ये ऐब ज़्यादा कुर्बानी हर काफ़ी बुनियादी किताबों में से है, कुछ व्यापा में से बुनियादी किताब है, उसकी शरह मेरा तो अल्लामा इसी ने की 26 जल्दें हैं उसकी पुरानी वाली। जो मेरे पास है वो 26 जल्दें कंप्यूटर में कंप्रेस करके 10 जल्दों में कर दी हैं। उनके दोनों के बारे में लिखवा देता हूँ कि मेरा तो में बाकर बैसी ने लिखा है कि खसी जानवर की कुर्बानी अहले बैत से मनकूल रवायात की बुनियाद पर अफजल है। कैसा आम मशहूर जो बातें होती हैं उनको चेक करना, बहुत कम बातें उनमें से सही होती हैं। मसलन बड़ी इनका मौका था, मेरा एक शिया दोस्त ने मुझे कहा कि कुर्बानी मैंने जल्द दी है इंशाल्लाह करेंगे। उसने कहा कि आपके लिए कसाई ढूंढना बड़ा मुश्किल है, हमारे लिए बड़ा आसान है। कैसे? उसने कहा कि हम फजर के वक्त कुर्बानी का जानवर ज़्यादा कर लेते हैं, ईद बाद में माने जाते हैं, हमारे यहाँ यही मसला। मौलाना साहब रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह को दोस्त साहब रहते करें वो सलीमी चौक में पढ़ाते थे। एक के बाद मैंने उनसे की कि हजरत ये सुना है, उन्होंने कहा कि उससे पूछेंगे हवाला इसका कोई है तो बता दो। मौलाना ये नहीं बताया कि गलत कहता हूँ, क्या उससे पूछने का कोई हवाला है तो मैंने कहा आपको हवाला तो बता दो, हमें भी आसानी हो जाएगी। आपको पूरा शहर घेरा है और दूर तक उसके रास्ते हैं, जिसके पास जाए उन्होंने कहा यार तुझसे सुना है कि फजर के वक्त कुर्बानी ईद के बाद है, यानी शिया कुर्बानी ईद पढ़ने के बाद। उसने कहा जी तोहफा तोला वाम में होंगे, यार तोहफा तोला वाम वाला जाने वो जाने, हमारे पास जो किताबें हैं उसमें तो ईद के बाद है कुर्बानी साहब की। अब जनाब वो कहता मैंने जब ईद के बाद का कहा तो मेरी वालदा मुझसे लड़ पड़े, ये सारी उम्र के हम ये फजर के वक्त करते, तू एक नया वजह लेके आ गया। यानी जब रिवाज पक्का हो जाए उससे दार बनाना बहुत मुश्किल होता है। तो जो आम मशहूर बातें हैं उसको चेक करें, बहुत कम बातें उनमें सही होती हैं। तो ये जो मशहूर है हमें कि खसी जानवर की कुर्बानी ऐबदार जानवर है, ये जायज़ नहीं है। तो भाई मेरा तो बोल है जिल्द नंबर 18, ये 26 जिल्दों वाली की जिल्द नंबर 18 है, किताबुल हज है, सफ़ा 163 है, अल्लामा मरीसी ने लिखी है। वो कहते हैं कि खसी जानवर की कुर्बानी अहले बैत से मनकूल रवायात की बिना पर अफजल है, ना कि मकरूह जैसा कि आम तौर पर अहले तशय्युअ में मौजूद है। तो 10 जिल्दों वाली आप आ रहे 10 कंप्यूटर वाली ने प्रेस कर दिए 26 जिल्द 10 जिल्दों में, उसमें है जिल्द नंबर 7, सफ़ा नंबर 95 और रवायत नंबर है 5। लफ्ज़ है वहाँ पर मरजूज, उसका मरीसी ने लिखा करीबुल मौजूद। तो ये आप आवाम की बात नहीं है, वो जिसको देखना मैं लफ्ज़ बोल रही हूँ वो खुद ही चेक कर लेगा। अब आगे गरीब आदमी की कुर्बानी, उसके लिए भी हमारे बुजुर्गों ने कोशिश की है कि इनको भी थोड़ी सहूलत दी जाए। तो हज़रत इमाम जो आइमा अहले बैत हैं उन्होंने एक कुर्बानी में 70 गरीबों के शामिल होने तक इजाज़त दी है। जो गरीब आदमी है वो एक कुर्बानी 70 लोग मिलकर दी करते। ये जो है ना रसूलों के बड़े नसाब कलाम 10 कलाम 1 ये सारे हैं अमीर लोगों के लिए। जो गरीब है उनके लिए गुंजाइश है कि आइमा अहले बैत से ये मनकूल है कि गरीब लोग एक कुर्बानी लें और 70 लोग उसमें शामिल, ताकि सबका उसमें कुछ ना कुछ हिस्सा बन जाए। गाय और ऊँट दोनों में 7-7 हिस्से हैं, ऊँट में 10 हिस्से वाली रवायत नहीं पड़ती नहीं। अब जनाब छकरा जो है वो खीरा भी आप कर सकते हैं। जो इसके बारे में पाबंदी वाली रवायात हैं कि जिस जो कुर्बानी की ताकत रखता हो वो ना करे, वो हमारी ईदगाह के नज़दीक है, सारी बातें खावत नहीं। इसमें इस बार में खास हो रही मुस्तदरक हाकिम की रवायत है जिल्द नंबर 2 सफ़ा 380 और 390। इमाम ज़ाहबी ने फरमाया कि इसमें अब्दुल्ला इब्न अबी अय्याश नामी रावी है और इमाम इब्न हज़र ने तहज़ीबुल तहज़ीब जिल्द नंबर 5 सफ़ा 352 और 351 में इस रावी के मुनकर होने के बारे में अलग चैप्टर लिखा हुआ है, फसल लिखी है। इमाम तावी ने शरह मानिला साहब ने लिखा कुर्बानी के वाजिब होने की कोई दलील नहीं। इमाम बैहक़ी की किताब की जिल्द 9 सफ़ा 295 पर
روایت ہے سنن کبریٰ جوہر نقی جلد نمبر 9 صفحہ 295 کہ بھائی حضرت ابو بکر عمر قربانی اس گھر سے چھوڑ دیتے تھے تاکہ لوگ اس کو کہیں واجب نہ سمجھیں۔ اب آگے صحابہ کے جو شاگرد ہیں ان کو کہتے ہیں تابعین، ان کی جمع ہے تابعین۔ ان کے جو سردار تھے جن کو سید التابعین کہتے ہیں وہ ہے سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ، صحابہ کے شاگردوں میں سے۔ ان کے بارے میں حضرت امام ابن حزم نے اپنی کتاب المحلہ جلد نمبر 7 صفحہ 376 اس میں لکھا کہ سید التابعین سعید ابن مسیب کسی سال اونٹ کی قربانی دیتے، کبھی گائے کی قربانی دیتے، کسی سال بکری کی قربانی دیتے اور ایک سال قربانی چھوڑ دیتے۔ قربانی والا جانور وہ ہو جس کے سامنے والے دو دانت چھوٹے ہوئے ہو، البتہ چھترا یا بھیڑ وہ کھیرا بھی کر سکتے ہیں، جس کے دانت نہ ٹوٹے ہیں اس کے لیے یہ اجازت ہے، کھیرا بھی کر سکتے ہیں۔ قربانی کی کھال مسجد کو دے سکتے ہیں کیونکہ یہ اس کھال کی طرح نہیں ہے، اس کو گھر میں رکھ کر استعمال بھی کر سکتے ہیں لیکن اس کو بیچ کر پیسے گھر میں نہیں رکھ سکتے۔ اب حنفی امام ہے حضرت امام زہرئی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب بڑی مشہور ہے دنیا میں، نصب الرایا شرح ہدایہ، یہ ہدایہ شریف کی شرح ہوتی ہے نصب الرایا کے نام سے، اس کی کتاب الحج ہے جلد نمبر 3 صفحہ 151 تا 154۔ حضور علیہ السلام کی کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے اور آپ اپنی امت کی طرف سے قربانی دیتے تھے، ایسی تمام روایات کا ایسا حضور کا اپنی امت کی طرف سے قربانی کرنا یہ غیر ثابت ہے۔ امام شافعی نے کہا کہ یہ روایت تمام ترک سے غیر ثابت ہے۔ اصل الفاظ یہ ہیں، اصل روایت میں جہاں پر صحیح ہے کہ اللہ میری طرف سے، میرے خاندان کی طرف سے اور تمام مسلمانوں کی طرف سے قربانی قبول فرمانا، تو جس نے جو لڑکیوں کو دیا اس کا قبول۔ امام ابن حجر کہتے ہیں کہ اگر آپ نے بالفرض قربانی کی بھی تھی امت کی طرف سے تو یہ رسول اللہ کا خاص تھا، کسی صاحب نے بعد میں یہ کام نہیں کیا۔ فتح الباری کتاب باری جلد 9 صفحہ 550۔ حضرت علی کے بارے میں ہے روایت کہ آپ رسول اللہ کی طرف سے اپنی طرف سے قربانی کرتے تھے، تو ان ایک روایت میں 3 لگاتار مطلوب رہی، یعنی روایت بالکل تھا۔ اس سلسلے میں کڑیا جو سامنے سادے سوال پر کڑیا مسلمانوں کا ہے کہ جس نے اچھا عمل شروع کیا اس پر جتنے لوگ عمل کریں گے، جب تک عمل کریں گے، اس کرنے والے کے برابر کا ثواب اس کے کھاتے میں جمع ہوتا رہے گا جس نے وہ عمل شروع کیا۔ جس نے برا عمل شروع کیا، جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے ان سب کرنے والوں کے برابر کا گناہ اس کے کھاتے میں جمع ہوگا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ قابیل نے پہلا قتل کیا تھا دنیا میں، اس کے بعد جتنے بھی قتل ہوئے ہیں کسی طریقے سے ہوئے ان سب کا برابر کا گناہ قابیل کے کھاتے میں درج ہوگا، کیونکہ اس برے کام کی شروعات اس نے کی۔ اور تمام انبیاء کے خصوصاً رسول کریم کے مرتبے ہر لمحہ بلند ہو گئے۔ کیوں؟ پوری دنیا میں کافر نیکی کرے یا مومن نیکی کرے وہ نبیوں کی بنائی کی، تو جتنے لوگ کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں ان سب کا برابر کا ثواب رسول اللہ کو، ان کو ملے نہ ملے رسول اللہ کو اور تمام انبیاء کھاتے ہیں وہ سلام آتا ہے۔ تو جب آپ قربانی دیتے ہیں تو آپ رسول اللہ کے کہنے پر ہی دیتے ہیں نا، ہمیں تو رسول اللہ نے بتایا نا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے بتایا۔ امت جتنی قربانیاں دیتی ہے، جتنے صدقہ خراب کرتی ہے، جتنی نماز روزہ حج زکات کرتی ہے، جو نیکی کسی جگہ بھی کوئی کرتا ہے، چھوٹی ہو بڑی ہو، بچہ بھی نیکی کرے تو ان سب کا برابر کا ثواب رسول اللہ کے کھاتے میں درج ہو رہا ہے۔ اگر وہ آدمی اللہ سے درخواست بھی کرے اس کا ثواب ان کو نہ ملے تب بھی ملے گا، کیونکہ جس نے نیکی بتائی ہے وہ اس کا برابر کا حق ہے۔ لہٰذا کوشش یہ کرتے پوری زندگی کہ اگر کسی بچے کو، کسی دوسرے کو آپ اصلاح کی طرف نہ لگا سکیں تو کم از کم اسے برائی کی طرف نہ لگائیں، ورنہ آپ کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ بے لذت گناہ کرے گا وہ گناہ ہوگا، کیونکہ آپ نے اس کو غلط راہ پر لگایا۔ کوشش کریں کہ صحیح راہ پر لگائیں۔
تو اس کا آپ کو نسل در نسل ثواب ملے گا جب تک ان کی نسل میں مثلا کسی گھر کا کوئی خاندان کا بڑا تھا، بابا جی تھے، انہوں نے سارے خاندان کو زبردستی جب پیار سے نماز نہ ملا، اب ان کی نسل در نسل و نماز جب تک ان کی نسل میں پڑھتے رہیں گے، چاہے بیٹوں سے نسل ہو چاہے بیٹیوں سے نسل ہو، کیونکہ انہوں نے بتایا تھا، انہوں نے ابتدا کی تھی، اب سب کی نمازوں کا برابر کا ثواب ہو رہے ہیں۔ تو رسول اللہ جو ہے ہمارے ایک آدھ قربانی کے محتاج نہیں ہیں، ان کو پوری کی پورا وہ تمام ان کی قربانی کا ثواب برابر ہے، تمام نیکیوں کا ثواب برابر ہے، مجھے تو رسول اللہ نے بتائی تھی۔ اب یہ کہ جو یہ جو روایات ہیں کہ عید والے دن خدا کو خرچ میں سب سے پسند ہے قربانی کا خرچ ہے، اس دن سب سے افضل خون بہانا ہے، ہر بار بندے کی ہے، اے فاطمہ اپنی قربانی کے بعد کھڑی ہو کر دیکھ، پہلا کپڑا گرتے ہی سارے گناہ معاف، اور یہ کہہ کہ نسلاتی و دوستوں کی دفاع ہے اور باذن اللہ رب العالمین، 2 سے 8 بن جائے گی یہ قربانی، قربانی کا خون زمین پر گرتے خدا کے دربار میں پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ 1 2 3 4 5 6 7 بار سلسلہ حدیث ضعیفہ جلد نمبر ہے 2 صفحہ 12 پر 16، اس پر یہ ساری روایات لکھی ہوئی ہیں، ان میں سے 2 من گھڑت ہیں، 3 من گھڑت ہیں، 1 منکر اور باقی نہیں، مطلب قربانی پر 2 دینے والی بات صحیح ہے۔ قربانی موٹی کرو یہ روایت بالکل ضعیف ہے۔ اب یہ آگے کی قربانی کن جانوروں کی دیں، ایک تو 2 لاکھ جس کو 2 لاکھ ہوتے ہوئے، دوسرا حضور علیہ السلام نے جب یہ فرمایا تو آپ نے 4 اور یہ حدیث جب سے 1450 سال سے جو بیان کرتے آ رہے ہیں، جب بھی بیان کرتے ہیں مدرسوں میں کسی جگہ تو وہ 4 اسی طرح ہاتھ کی انگلیاں اوپر کر کے یہ حدیث بیان کرتے ہیں۔ جس جگہ رسول اللہ نے بات کرنے سے پہلے دوسرے کو کھجور دی تھی تو مدرسوں میں جس دن وہ حدیث پڑھائی جاتی ہے اس میں وہ سب بچوں کو ایک کھجور کا لگاتے ہیں۔ یہ ہے مسلمانوں کا طریقہ اپنی چیزوں کو سنبھالنے کا۔ یہ ویسے بھی بتا دیا جائے کہ 4 قسم کے جانور نہیں کر رہے باقی کر رہے ہیں، لیکن 1450 سال ہو گئے جب تک مسلمانوں کو رہے گی رسول اللہ کے بعد جس طرح سے آپ نے بیان کی تھی وہ اسی طرح بیان کرتی ہے کہ 4 انگلیوں اوپر کر کے بیان کی جاتی ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ لنگڑا نہ ہو جانور جس کا لنگڑا بالکل واضح نظر آ رہا وہی لگتا ہے، کانا یا اندھا نہ ہو جس کا کانا ہونا یا اندھا ہونا بالکل واضح، بیمار نہ ہو جس کا بیمار ہونا بالکل واضح، اور بہت کمزور جس کی ہڈیوں میں مرض ہی نہ ہو، ٹوٹا ہی نہ ہو، اور پھر نظر آ رہا ہو یہ ہڈیوں کو میرا سب بھی نہیں سکتا۔ تو آپ نے فرمایا تھا کہ 4 قسم کے جانور منع ہیں، باقی جو مرضی تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور کسی جانور کے اگر سینگ ٹوٹے ہوئے ہوں کیا اس کو قربانی ہو سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا تجھے اگر پسند نہیں تو نہ کر، دوسروں کو منع نہ کر۔ مگر کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ بھائی تمہیں پسند ہے تو نہ کر، لیکن دوسروں کو نہ منع کر۔ لہٰذا سے ثابت ہوا کہ 4 ایپوں کے علاوہ باقی جو سینگ ٹوٹا ہو ایسا ہوگا تو اس کی قربانی ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد جناب آ گیا کہ یہ نئی بحث ایک چلی ہے کہ اونٹ گائے بکری بھیڑ ان میں سے نر اور مادہ صرف ان کی قربانی ہو سکتی ہے، ان کے علاوہ کسی کی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ پچھلے سال بڑی تفصیل سے بات ہوئی تھی، اس سال مختصر کرتا ہوں کہ یہ قرآن مجید میں جہاں جہاں یہ لفظ آئے اور بہیمۃ الانعام کیا ہے کہ مویشی کی قسم کے جانور، مویشی نہیں مویشی کی قسم، یعنی ہر علاقے کا کوئی جانور جو پالتو ہو اور حرام نہ ہو۔ مثلا برطانیہ یورپ میں یہ جو خنزیر ہے یہ ان کا پالتو جانور ہے، اس کے لیے پالتو جانور ہو، درندہ نہ ہو اور حرام نہ ہو، اس کی قربانی ہو سکتی ہے۔ جیسے ہمارے علاقے میں کٹا ہے، گھوڑے کی قربانی ہو سکتی ہے، کٹے کی قربانی ہو سکتی ہے، بھینس کی قربانی ہو سکتی ہے، کیوں؟ یہ حلال بھی ہیں، پالتو بھی ہیں۔
یہ گوشت نہیں کھاتے، یہ چارہ وغیرہ کھاتے ہیں۔ تو اسی طرح کسی علاقے میں یا ان کا پالتو جانور سستی ہو سکتی ہے، تو جو جس علاقے کا پالتو جانور ہوگا اور حلال ہو، شرط یہ کہ وہ حلال ہو، تو اس کی قربانی ہو سکتی ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ 3-4 میں منحصر ہو، یہ جو اونٹ گائے بکری بیٹے اللہ نے صرف ان کو ہی انعام کہا ہے، یہ لفظ جمع کا۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے انعام کے علاوہ غنیمت اور انعام کا بھی ذبح کا ذکر کیا ہے قرآن مجید میں، اور اس ایک جگہ انعام پر باقی ساری جگہ پر یہ غنیمت اور انعام یعنی مویشی 3 قسم کے جانور۔ تو یہ کٹے اور گھاس کی قربانی بالکل جائز ہے بھائی، جس کو میرے تو کر لیں۔ بچڑے کی قربانی بالکل ہے، کسی بڑے اعظم میں کوئی ایسا پالتو جانور جو درندہ نہ ہو اور جائز ہو، حرام نہ ہو، اس کی قربانی ہو سکتی ہے۔ تو جس علاقہ میں عید کی نماز نہ ہوتی ہو وہاں پر سورج نکلنے کے 1 گھنٹہ بعد وہ قربانی کر دیں۔ یہ میت وغیرہ کی طرف سے قربانی کرنے کے لیے کوئی دلیل نہیں، میت کے لیے دعا اور صدقہ میں کسی کا اختلاف نہیں، لہذا میت کو ثواب پہنچانا چاہتے ہو اس کی طرف سے صدقہ کر دو، قربانی نہ کرو کیونکہ قربانی کا اس کو ثواب ملنا مشکوک ہے۔ باقی یتیم خانہ، جیل، دینی مدرسہ وغیرہ کو مردہ کے سارے ثواب کی نیت سے بطور صدقہ جانور ذبح کر کے پہنچا سکتے، کیونکہ جو ہم عام طور پر نظر انداز کرتے ہیں وہ ہے قیدی۔ یہ فیس بلّہ کی جو مد ہے نا اللہ کی راہ میں دینا، اس میں بھی ان کا شمار ہے۔ تو بھائی ان سے جرم بالکل ہو گیا یہ مانتے ہیں، لیکن یہ کہ وہ باہر حال انسان ہے، پتہ نہیں وہ کتنا بسارے ہوگا جرم کا۔ تو اگر کوئی صاحب حیثیت ہو تو 1995 میں یہ خبر پڑی تھی، اس کے بعد کبھی خبر نہیں پڑی کہ ایک آدمی نے رمضان میں 90 لاکھ روپے جرمانہ دے کے تو بہت سے قیدیوں کو رہائی کرائی تھی۔ تو یہ بھی اللہ کی راہ میں ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جب کو اللہ نے کیا ہوا ہے وہ کہ بڑے جانور کرتے ہیں، وہ بھائی اپنا قربانی کا جانور جو جیلوں میں بھی ہو جائے ہیں، وہ بھی انسان ہے۔ باہر جو ان سے ہو گیا وہ خود ہی اس کا بھوگ رہے ہیں، لیکن اگر کوئی آدمی صاحب حیثیت ہو تو وہ ضرور اس کا بھی خیال کرے گا۔ تو یتیم خانے، مسجدیں، مدرسے، وہاں پر تو اللہ کا فضل ہے، مسلمان کو کرتے ہیں، تو یہ ایک شعبہ ہے جس کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک کوئی مسلمان کی قربانیوں میں ہر نیک عمل کو قبول فرمائے، اور اللہ پاک قیامت والے دن سب مسلمانوں کو سنت کے قدموں میں اکٹھا کر دے۔ ایک ہی جگہ پر کوئی مسلمان کے قدموں میں ہو، جنت میں ہو، وسیلہ میں ہو، جہاں رسول اللہ ہو وہیں پر سے یہ سارے حال آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آلہ ابراہیم اللہم بارک علی محمد وعلی آلہ محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آلہ ابراہیم اللہم انی اسألک من الخیر کل ما علمت منہ وما لم أعلم وأعوذ بك من الشر كل ما علمت منه وما لم أعلم اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه وبارك الصالحون وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه وبارك الصالحون ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد يا ذا الجلال والإكرام يا حكيم يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك أبدا اللهم اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء الله لا شفاء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله